جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد امین آپ لوگوں کے ساتھ، اور آج ایک سلسلہ ہم نے آغاز کیا ہفتہ بھر۔ ایک ہفتے کے بعد جو ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اچھے ٹاپک کے اوپر جو ہے ہم پروگرام لے کر آئیں گے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں محترم اعجاز صاحب، ایم فل اقبالیات ہیں۔ اقبال کے اوپر ایک دسترس رکھتے ہیں، علم کی، ان کی شاعری اور ان کے افکار کے اوپر۔ اور میرے ساتھ نشست برہ ہیں میرے بڑے پیارے دوست اور ارسلان ظفر اوان صاحب۔ اور یہ تو مختصر سا تعارف، اور اپنے چینل پہ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ اور میں اوور ٹو کرتا ہوں آج کا، اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں تو آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے دور حاضر اور اقبال۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم اعجاز صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور کچھ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان سے پوچھ کر اپنی معلومات میں مزید اضافہ کریں گے۔ تو میں اوور ٹو کرتا ہوں جناب، ہمارے درمیان میں موجود ہیں ارسلان ظفر صاحب۔ جی سر آپ۔ جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اعجاز صاحب نے بھی آج ہمیں وقت دیا اور آپ نے بھی مجھے دعوت دی، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں چاہتا ہوں کہ اقبال کے حوالے سے آج گفتگو ہو، اور ایسی گفتگو ہو کہ نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ اقبال کیا چاہتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے سر میں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو سوال پوچھ لوں تاکہ آپ گفتگو کا آغاز باقاعدہ کر سکیں۔ جی سر۔ جی سر، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اقبالیات کے حوالے سے بتائیے کہ آج کا نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اس نشست کا انعقاد کیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں محترم محمد امین خضر صاحب کا اور ان کے ساتھ محترم ارسلان ظفر اوان صاحب کا کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک عظیم دانشور، جس کو نوجوانوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، میری مراد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آج کے نوجوان کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہے۔ جہاں تک اقبالیات کا تعلق ہے نوجوانوں کی بے راہ روی کے ساتھ، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس چیز کو نوجوانوں کے لیے زہر قاتل قرار دیا وہ مغربی تہذیب کی پیروی ہے۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو بڑے قریب سے دیکھا، 3 سال کا عرصہ، تعلیمی عرصہ وہاں گزارا، لیکن انہوں نے اس تہذیب کو اپنی ذات پر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ ایک مقام پر تو یوں فرماتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں تھی جب شمشیر سی تیزی، زمستانی ہوا میں تھی جب شمشیر سی تیزی، چھوٹے نہ مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہ جو شعر ہے یہ بتا رہا ہے کہ اقبال جو صبح اٹھنے کے آداب، جو تہجد گزاری تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری تھی، اس کو، اس تہذیب جس کو مغربی تہذیب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس تہذیب میں بھی وہ اپنے آپ کو ایک مسلم کی حیثیت سے، مسلم کی پہچان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں باور کرواتے رہے۔ ہوا یہ تھا کہ علامہ اقبال
جیسے جیسے یورپی تہذیب کا مطالعہ کرتے جاتے تھے ان کے دل میں یورپی تہذیب کے مثبت اثرات اور منفی اثرات جب کشمکش ہوتی تھی ان کی تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ یہ ایک کھوکھلی تہذیب ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نقلی زیورات ہوں اور اس کی چمک دمک بہت ہو، جیسے کہ ان کا ایک شعر بھی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ پھر دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ مغربی تہذیب کا مطالعہ کرتے جاتے تھے اور ان کے کلام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان میں عشق رسول بڑھتا چلا جاتا تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو یہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کو بتایا گیا کہ یورپی تہذیب کھوکھلی ہے، ناپائیدار ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گی، لہذا جو چیز عارضی ہو، مستقل نہ ہو، تو جب بندہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دے، جیسے جیسے وہ چیز فنا ہوتی جاتی ہے بندہ بھی فنا ہوتا جاتا ہے، اپنا وجود ختم کر لیتا ہے، اپنی پہچان ختم کر لیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یورپی تہذیب کے بارے میں کہ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر اب کم عیار ہوگا۔ تو ایک بڑا مشہور سادہ سا شعر ہے جو نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو یہ نوجوان مسلم جب تک مغربی تہذیب کو جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا، اس سے نفرت اس کے دل میں جب تک پیدا نہیں ہوگی، تب تک وہ اپنی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا۔ تو علامہ اقبال یہی چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان اپنی حقیقت کو پہچانے، خودی کو پہچانے کہ خودی کیا ہے، تاکہ وہ پہلے اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچان بنائے اور پھر اپنی منازل کو طے کرتے ہوئے وہ جیسے علامہ ہی نے فرمایا تھا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ کہ مسلمان تو اس قافلے کا حصہ ہے جس کی منزل تو ستاروں سے بھی آگے ہے، آسمانوں سے بھی آگے ہے، ستارے تو اس کے راستے کی گرد ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مختصر یہ کہ اقبال ہی کو پڑھ کے ہم یورپی تہذیب سے نفرت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی اسلامی تہذیب کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے، نوجوان نسل بھرپور فائدہ اٹھائے اور اقبال کا مطالعہ کرے۔ جی سر۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ کی نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج کل کا نوجوان اور اقبال کا تصور شہین جو تھا، چونکہ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے تہذیب کی بات، اور آج کا نوجوان تو جو ہے وہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پھٹی پرانی پینٹ کو فیشن بنائے ہوئے، اور آج کا جو شہین ہے وہ کدھر گیا؟ تو وہ شہین کے اندر جو اقبال نے خصوصیات دیکھی تھیں آج کے نوجوان میں، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالو۔ جی، لفظ شاہین جو ہے یہ استعارے کے طور پہ
علامہ کی شاعری میں اکثر مقامات پر استعمال ہوا، خاص طور پہ اردو شاعری میں جب وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک پرندے کو چنا جس کو شاہین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ سبق ضرور رکھا ہے، کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں۔ سورہ انعام قرآن مجید میں جہاں جانوروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کی کون سی خصوصیات جو ہے وہ بہتر ہیں، جو انسان بھی اپنا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، مشاہدہ کائنات بڑا وسیع تھا۔ جہاں تک تاریخ کے حوالے سے لفظ شاہین کی بات کی جائے تو لفظ شاہین جو ہے اس کا تصور بنو امیہ، اسلام سے قبل بنو امیہ مشہور قبیلہ ہے عرب کا، ان کے جھنڈے پر یہ شاہین پرندے کی تصویر بنی ہوتی تھی، اور بنو امیہ بہادری میں بڑا مشہور تھا۔ تو شاہین بھی بہادر ہوتا ہے، اپنے شکار پہ کسی اور کو جھپٹنے نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے بہادری کی صفت دیکھی، جرت کی صفت دیکھی، اور مسلمان نوجوان جس کو مرد مومن بھی اقبال نے مختلف جگہوں پر کہا ہے، تو وہ شاہین چونکہ ایک بہادر پرندہ ہے، لہٰذا نوجوانوں میں علامہ اقبال بہادری کی صفت دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ شاہین کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے جو بڑا حیرانی والی بات ہے کہ وہ کتنا بڑا سبق انسانیت کو اور خاص طور پہ مسلم امہ کو دے رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا، خود سے کیا ہوا شکار کھاتا ہے، وہ مردار نہیں کھاتا۔ اسے کئی دن بھی بھوکا رہنا پڑے تو وہ رہتا ہے، لیکن آسان لفظ کر دوں اور اس کے حلال کماتا ہے۔ اور قرآن نے واضح طور پہ رزق حلال کے حوالے سے بے شمار آیات موجود ہیں۔ تو یہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلم نوجوان کے اندر رزق حلال کمانا اور ساتھ محنت، خود محنت کرنا۔ اسی طرح مختصر کرتے ہوئے تیسری بات عرض کروں گا کہ شاہین کبھی اپنی پرواز سے تھکتا بھی نہیں اور اکتاتا بھی نہیں، لہذا وہ اپنا ٹھکانہ کسی بادشاہ کے محل کو نہیں بناتا، وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی چٹانوں پہ کبھی کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے۔ یہاں سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں۔ تو مسلمان نوجوان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ حق اور سچ پہ قائم رہنا ہے، باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ مفہوم ہے بہترین جہاد وہ ہے جو کسی جابر ظالم حکمران کے سامنے کیا جائے، سچی بات کہی جائے۔ تو شاہین جو ہے وہ بے شمار خصوصیات کا حامل ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن تین باتیں یہاں ہم نے کی اس حوالے سے کہ ایک اس کی بہادری اور جرت کی بات کی، اور دوسرا ہم نے اس کے کسب حلال، رزق حلال کی بات کی، اور تیسرا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جھکتا نہیں کسی کے سامنے، اپنی خودی پہ قائم رہتا ہے، خودی اس کی قائم رہتی ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام نوجوانوں کے ساتھ ساتھ
حکمران طبقے کو بھی ہے اور عمرا طبقے کو بھی ہے. اور ایک کتاب میں نے اس حوالے سے جب شاہین کی وضاحت پڑھی تو وہاں یہ بھی موجود تھا کہ یہ علماء امت کو بھی جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہے. وہ اس طرح کہ جب علماء امت بادشاہوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اپنا میل جول رکھتے ہیں تو پھر شریعت کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. اور یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے بادشاہوں کے عہدے قبول نہیں کیے وہ امر ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی القضات کا عہدہ پیش کیے جانے کی آفر کی گئی، لیکن آپ نے نہیں قبول کیا. تو یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے نہ صرف نوجوانوں کو. شاہین کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اقبال ہی نے وہ سمجھا دیا ہے کہ مرد مومن ہی دراصل شاہین کی صفات کا حامل ہے. جسے قرآن مرد مومن کہتا ہے اسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہین کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور دور حاضر میں جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق آموز باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالب علم ہیں جو لکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو اقبال کا جو مضمون ہے اس کے لیے بھی آپ نے بہت سا مواد پرووائڈ کر دیا ان کو. اور اس شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. قصہ مختصر: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ. ہم سب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.